وضو میں کانوں اور قلموں کے درمیان والی جگہ دھونے کا حکم. انہوں نے بھی نام اور لوکیشن نہیں بتائی. اگر وضو میں چہرہ دھوتے ہوئے کانوں اور قلموں کے درمیانی جگہ دھونے سے رہ جائے کیونکہ بسا اوقات وہاں ہاتھ نہیں جا پاتا تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، کیونکہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے. تو یہ جو داڑھی کا حصہ ہے اس کے پیچھے جو کان ہے یہاں تک وضو میں چہرے کو دھونا ضروری ہے. محمد سہیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے. اور اگر کوئی بھی پڑھی ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دعائے ہو جائے گی. کیا وطر کی قضا واجب ہے؟ یہ سید عفان رامپور سے پوچھتے ہیں جب ہم عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 3 رکعت وطر واجب ہو جاتی ہے، اگر ہم عشاء نہ پڑھیں اور وہ قضا ہو جائے تو کیا وطر بھی قضا پڑھنی ہوگی؟ جی ہاں، وطر کی بھی قضا ہے. اس بارے میں دلائل سے ایک کلپ انشاءاللہ وطر کے بارے میں مکمل ریکارڈ کرواؤں گا کہ وطر شرعاً واجب ہے یا عام سنتوں کی طرح نہیں ہے اور اس کی قضا بھی لازم ہے. مندر میں ماربلز لگانے کی کمائی کا حکم. ہم لوگ ماربلز کا کام کرتے ہیں. جب ہم ہندو لوگوں کے گھر پر کام کرتے ہیں تو ان کے گھر میں مندر بھی ہوتا ہے اور ہمیں مندر میں بھی لگانا پڑتا ہے. تو کیا یہ جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی؟ شیخ امین انڈیا سے پوچھتے ہیں. جی ماربل لگانا جائز ہے، چاہے مندر میں ہو یا چرچ میں ہو. اس کو ہم گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے، کیونکہ کوئی ایسی تعمیر کرنا جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی تو وہ تو ناجائز ہے، اس کی آمدن بھی ناجائز ہے. جیسے مندر کوئی بنا رہا ہے ایسا ڈیزائن کہ وہ مندر کے علاوہ مندر میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی وہ مندر کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتا، وہ اس ڈیزائن کا کمرہ تو وہ کمرہ بنانا حرام ہوگا. لیکن آپ نے ایک کمرہ بنایا، وہ مندر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، چرچ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، رہائش کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر اس کو بطور چرچ کے استعمال کرنا، یہ بطور مندر کے استعمال کرنا، یہ استعمال کرنے والے کا اپنا عمل ہے، آپ کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے. تو اس لیے آپ کی آمدن کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. تو ٹائلیں تو کہیں بھی لگائی جا سکتی ہیں، اس میں اس کا براہ راست گناہ میں تعاون کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ چاقو بنانا جائز ہے، حالانکہ وہ چاقو سے خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے، لوگوں کی گردنیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کو گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز بناتا ہے جو گناہ کے علاوہ کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتی، جیسے کوئی چرس بنا رہا ہے، ہیروئن بنا رہا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے گناہ میں استعمال ہوتی ہے، زیادہ تر گناہوں میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ پھر ناجائز ہوگا اس کا بیچنا، اس کا خریدنا. تو اسی طرح مندر میں ٹائل لگانے میں جو ہے وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ ٹائل لگائے بغیر بھی عبادت ہو سکتی ہے، ٹائل لگا کے بھی ہو سکتی ہے. ٹائل کا براہ راست اس بتوں کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بت بنانا حرام ہوگا، یا ایسی چیز بنانا یا کوئی ایسی الماری جو بت ہی کے لیے استعمال ہو سکتی ہو وہ بنانا بہرحال جائز نہیں ہے، اور اس کی پھر آمدن بھی حرام ہوگی. یہ پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں واللہ عالم. نور مردوں کا نام بھی ہوتا ہے، خواتین کا نام بھی ہوتا ہے. والدین میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کس کے پاس رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے، شوہر نشے کا عادی ہو تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ اصول یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو لڑکا 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہتا ہے اور لڑکی 9 سال کی عمر تک. 7 سال کے بعد بیٹا باپ کے پاس آئے گا، لازمی دیا جائے گا اس کو، اور بچی کو 9 سال کے بعد لازمی باپ کے حوالے کیا جائے گا، چاہے وہ نہ بھی لے رہا ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب 7 سال کے بعد بچے کا باپ کے پاس رہنا اس میں تربیت کے حوالے سے وہ زیادہ یعنی فائدہ مند ہے، اور بچی کا 9 سال کے بعد. تو یہ تو شرعی ایک مسئلہ میں نے بیان کیا. البتہ باپ اگر خدا نخواستہ، ہاں اس مسئلے کو پہلے مکمل اچھی طرح سمجھ لیں. جب بچہ ماں کے پاس رہے گا 7 سال کی عمر تک لڑکا، تو باپ اس سے ملتا رہے گا، ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اور بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 دن باپ کے ساتھ رات بھی گزار سکتا ہے وہ، یعنی رات گزارنے سے ماں روک نہیں سکتی. اور اسی طرح بیٹی کے ساتھ. اور جب بچے باپ کے پاس آ جائیں گے، یعنی بیٹی 9 سال میں اور لڑکا 7 سال میں،
تو پھر باپ رہیں گے تو وہ باپ کے پاس، لیکن ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتا. ماں جب چاہے گی بچوں سے ملے گی، اور ہفتے میں ایک آدھ دن رات بھی بچے ماں کے ساتھ گزار سکتے ہیں، یعنی باپ ان کو روک نہیں سکتا. تو اس طرح دونوں کی رعایت کی گئی ہے اور بچوں کی بھی رعایت کی گئی ہے. لیکن اگر باپ نشے کا عادی ہے اور اس میں یعنی ایسا نشہ ہے جس سے باپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، اور پھر تو بچے کے بگڑنے کا بہت اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نشہ ہی ہو، چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، اور ایسے نشے کا عادی ہے کہ بچے کا بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، پھر ماں اپنے پاس ہی رکھے گی اس کو. والدین کی قبر پر سلام کہنے کا طریقہ. کیا قبر پر جا کر انفرادی سلام کہہ سکتے ہیں؟ مثلاً والد یا والدہ کی قبر پر جا کر خاص انہیں سلام کرنا. خالد فاروق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. نہیں، یہ ثابت نہیں ہے. میت کے جتنے بھی حکام ہیں وہ جب تک کہ کوئی حدیث نصوص سے ثابت نہیں ہوں گے، ہم اپنے طریقے سے ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی رسم نہیں نکال سکتے. جب آپ قبرستان جائیں تو عمومی تمام مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن الگ سے والدین کی قبر پہ جا کے ان سے سلام کرنا یا باتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے.